اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ 7 پارے کا جہاں اینڈ ہوا ہے اس کی تفسیر اینڈ تک سنیں۔ 62 نمبر تفسیر، یعنی زمین میں تہوں میں بیج کو پھاڑ کر اس درخت کی جڑیں نکالنے والا۔ زندہ کو مردہ سے نکالنے کا مطلب بے جان مادے سے زندہ مخلوقات کو پیدا کرنا ہے، اور مردہ کو زندہ سے خارج کرنے کا مطلب جاندار اجسام میں سے بے جان مادوں کو خارج کرنا ہے۔ 64 نمبر تفسیر، یعنی اس حقیقت کی نشانیاں کہ اللہ صرف ایک ہے، کوئی دوسرا نہ خدائی کی صفات رکھتا ہے، نہ خدائی کے اختیارات میں حصہ دار ہے، اور نہ خدائی کے حقوق میں کسی حق کا مستحق ہے، مگر ان نشانیوں اور علامتوں سے حقیقت تک پہنچنا جاہلوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس دولت سے بہرہ صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو علمی طریق پر ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ 65 تفسیر، یعنی نسل انسان کی ابتدا ایک تنفس سے کی ہے۔ 66 تفسیر، یعنی نوح انسانی کی تخلیق اور اس کے اندر مرد و زن کی تفریق اور تناسل کے ذریعے سے اس کی افزائش اور رحم مادر کی انسانی بچے کا نطفہ قرار پا جانے کے بعد سے زمین میں اس کے سوچے جانے تک اس کی زندگی کے مختلف اطوار پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں بے شمار کھلی نشانیاں آدمی کے سامنے آئیں گی، جن سے وہ اس حقیقت کو پہنچ سکتا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے، مگر ان نشانیوں سے یہ معرفت حاصل کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو سمجھ بوجھ سے کام لے۔ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے والے جو صرف اپنی خواہشات سے اور انہیں پورا کرنے کی تدبیروں ہی سے غرض رکھتے ہیں، ان نشانیوں میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ 67 نمبر تفسیر، یعنی اپنے وہم و گمان سے یہ ٹھہرا لیا کہ کائنات کے انتظام میں اور انسان کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں اللہ کے ساتھ دوسری پوشیدہ ہستیاں بھی شریک ہیں۔ کوئی بارش کا دیتا ہے اور کوئی دولت کی دیوی ہے تو کوئی بیمار کی وغیرہ ذلہ کا من الافات۔ اس قسم کے لغو اعتقادات دنیا کی تمام مشرک قوموں میں اور راکسوں اور دیوتوں اور دیویوں کے متعلق پائے جاتے ہیں۔ 68 تفسیر، جہلائے عرب کو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی طرح دنیا کی دوسری مشرک قوموں نے بھی اللہ سے سلسلہ نسب چلایا ہے اور پھر دیوتاؤں اور دیویوں کی ایک پوری نسل اپنے وہم سے پیدا کر دی۔ 69 تفسیر، یہ فکرہ اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے، قرآن مجید میں جس طرح مخاطب بار بار بدلتے ہیں کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، کبھی اہل ایمان سے، کبھی اہل کتاب سے، کبھی کفار و مشرکین سے، کبھی قریش کے لوگوں سے، کبھی اہل عرب سے، کبھی عام انسانوں سے، حالانکہ اصل غرض پوری نوع انسانی کی ہدایت ہے۔ اسی طرح متکلم بھی بار بار بدلتے ہیں کہ کہیں متکلم خدا ہوتا ہے، کہیں وحی لانے والا فرشتہ، کہیں فرشتوں کا گروہ، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہیں اہل ایمان، حالانکہ ان سب صورتوں میں کلام وہی ایک اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ میں تم پر پاسباں نہیں ہوں، یعنی میرا کام بس اتنا ہی ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ میرے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی ہے کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں، اور جو کچھ وہ نہیں دیکھتے وہ انہیں دکھا کر ہی چھوڑوں۔ 70 نمبر تفسیر، یہ وہی بات ہے جو سورۃ بقرہ رکوع 3 میں فرمائی ہے۔ یہ مچھر اور مکری وغیرہ چیزوں کی تمثیلیں سن کر مسئلے یعنی کہ مسئلے سن کر حق کے طالب اور اس صداقت کو پا لیتے ہیں جو ان تمثیلوں کے پیرائے میں بیان ہوئی ہیں، یعنی کہ ان مثالوں میں۔
مگر جن پر انکار کا تعصب مسلط ہے وہ طنز سے کہتے ہیں کہ بھلا اللہ کے کلام میں ان حقیر چیزوں کے ذکر کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ اسی مضمون کو یہاں ایک دوسرے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے کہ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ کلام لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا ہے جس سے کھوٹے اور کھڑے انسان میز ہو جاتے ہیں۔ ایک طرح کے انسان وہ ہیں جو اس کلام کو سن کر یا پڑھ کر اس کے مقصد مدہ پر غور کرتے ہیں اور جو حکمت نصیحت کی باتیں اس میں فرمائی گئی ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بخلاف اس کے کہ ایک دوسری طرح کے انسانوں کا حال یہ ہے کہ اسے سنتے اور پڑھنے کے بعد اس کا ذہن مغزی کلام کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس ٹٹول میں لگ جاتا ہے کہ آخر یہ امی انسان یہ مضامین لایا کہاں سے، اور چونکہ مخالفانہ تعصب پہلے سے ان کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے ایک خدا کی طرف سے نازل شدہ ہونے کے امکان کو چھوڑ کر باقی تمام ممکن التصور صورتیں وہ اپنے ذہن سے تجویز کرتے ہیں اور انہیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے اس کتاب کے ماخذ کی تحقیق کر لی ہے۔ تفسیر نمبر 71۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں دائی اور مبلغ بنایا گیا ہے، کوتوال نہیں بنایا گیا۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس روشنی کو پیش کرو اور ظاہر حق کا حق ادا کرنے میں اپنی حد تک کوئی کسر نہ رکھو۔ اب اگر کوئی اس حق کو قبول نہیں کرتا تو نہ کرے۔ تم کو نہ اس کام پر معمور کیا گیا ہے کہ لوگوں کو حق پرست بنا کر ہی رہو، اور نہ تمہاری ذمہ داری و جواب دہی میں یہ بات شامل ہے کہ تمہارے حلقہ نبوت میں کوئی شخص باطل پرست نہ رہ جائے۔ لہٰذا اس فکر میں خواہ نخواہ اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو کہ اندھوں کو کس طرح بینا بنایا جائے اور جو آنکھیں کھول کے نہیں دیکھنا چاہتے انہیں کیسے دکھایا جائے۔ اگر فی الواقعہ حکمت الہی کا تقاضا یہی ہوتا کہ دنیا میں کوئی شخص باطل پرست نہ رہنے دیا جائے تو اللہ کو یہ کام تم سے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کا ایک ہی تکوینی اشارہ تمام انسانوں کو حق پرست نہ بنا سکتا تھا؟ مگر وہاں تو مقصود سرے سے یہ ہے ہی نہیں۔ مقصود تو یہ ہے کہ انسان کے لیے حق اور باطل کے انتخاب کی آزادی باقی رہے اور پھر حق کی روشنی اس کے سامنے پیش کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ دونوں چیزوں میں سے کس کو انتخاب کرتا ہے۔ بس تمہارے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ جو روشنی تمہیں دکھایا دی گئی ہے اس کے اجالے میں سیدھی راہ پر خود چلتے رہو اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتے رہو۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں انہیں سینے سے لگاؤ اور ان کا ساتھ نہ چھوڑو، خواہ وہ دنیا کی نگاہ میں کیسے ہی حقیر ہو، اور جو اسے قبول نہ کرے ان کے پیچھے نہ پڑو۔ جس انجام بد کی طرف وہ خود جانا چاہتے ہیں اور جانے پر موثر ہے اس کی طرف جانے کے لیے انہیں چھوڑ دو۔ کہ جو خود تباہی کی طرف جانا چاہتا ہے، جو خود ہی راہ راست پہ نہیں آنا چاہتا پیغام سننے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو پھر تم چھوڑ دو، اور جو آنکھیں کھول کے تمہاری بات کو سمجھ رہا ہے، تمہیں تمہارے پیغام کو سمجھ رہا ہے، اس کو گلے لگا لو۔ تو یہ ساری بات ہے کہ جو سب کچھ سمجھ کے سن کے بھی آنکھیں بند رکھے تو اس کو کہہ رہے آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے اب جب تک وہ خود نہ چاہے، کیونکہ ہم نے تو پیغام دے دیا اللہ تعالیٰ کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، اور یہ آنکھیں کھول کے سمجھنا تو ہمارا کام ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ 72 تفسیر نمبر۔ یہ نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو کی گئی ہے کہ اپنی تبلیغ کے جوش میں وہ بھی اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور بحث و تکرار سے معاملے بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے عقائد پر سخت حملے کرنے اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے تک نوبت پہنچ جائے، کیونکہ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کے بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی۔ تفسیر نمبر 73۔ یہاں پھر اس حقیقت کو ملحوظ رکھنا چاہیے جس کی طرف اس سے پہلے بھی ہم اپنے حواشی میں اشارہ کر چکے ہیں کہ جو امور و قوانین فطرت کے
تحت رونما ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا فضل قرار دیتا ہے کیونکہ وہی ان قوانین کا مقرر کرنے والا ہے، اور جو کچھ ان قوانین کے تحت رونما ہوتا ہے وہ اسی کے عمل سے رونما ہوتا ہے۔ جس بات کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے، اسی کو اگر ہم انسان بیان کریں تو اس طرح کہیں گے کہ فطرتاً ایسا ہی ہوا کرتا ہے، یعنی کہ انسان فطرتاً ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ 74 تفسیر نمبر۔ نشانی سے مراد کوئی ایسا سرے محسوس معجزہ ہے جسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مامور من اللہ ہونے کا مان لینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔ 75 تفسیر۔ یعنی نشانیوں کے پیش کرنے اور بنا لانے کی قدرت مجھے حاصل نہیں ہے، ان کا اختیار تو اللہ کو ہے، چاہے دکھائے اور نہ چاہے نہ دکھائے۔ 76 تفسیر نمبر۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے جو بے تاب ہو کر تمنا کرتے تھے اور کبھی کبھی زبان سے بھی اس خواہش کا اظہار کر دیتے تھے کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس سے ان کے گمراہ بھائی راہ راست پر آ جائیں۔ ان کی اسی تمنا اور خواہش کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آخر تمہیں کس طرح سمجھایا جائے کہ ان لوگوں کا ایمان لانا کسی نشانی کے ظہور پر موقف نہیں ہے۔ 7 پارے کا 19 رکوع پڑھ لیا ہے، تو اس کی جو تفسیر ہے وہ یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے 76 نمبر تفسیر میں۔ سورت الانعام کا 7 پارہ یہاں ختم ہو گیا۔ ایک پارے سے انشاءاللہ تفسیر شروع کریں گے اور ترجمہ بھی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔